بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارکہ موتا، جمادی الاولیٰ 8 ہجری۔ عمرہ اور بادشاہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے ان کے ذکر میں یہ بات گزر چکی ہے کہ شرجیل بن عمر غسانی نے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر امیر بصرہ کے پاس گئے تھے، قتل کر دیا تھا۔ یہ حرکت اعلان جنگ کے مترادف تھی، اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ پر یہ بات سخت گراں گزری۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 افراد کا ایک لشکر تیار کر کے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا اور فرمایا: ان قتل زید فجعفر وان قتل جعفر فعبد اللہ بن رواحہ، اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر، اور جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ اس لشکر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، اور وصیت فرمائی کہ جہاں حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں، اور اگر وہ انکار کریں تو لڑائی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو بد عہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے، عورت اور قریب المرگ بڈھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا، اور نہ کسی عمارت کو منہدم کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثنیۃ الوداع تک لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے، پھر اسے الوداع کہا۔ اس لشکر نے جنوبی اردن پہنچ کر معان کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں اسے معلوم ہوا کہ ہرقل 1,00,000 کا لشکر لے کر مآب میں خیمہ زن ہے، اور اس کے ساتھ مزید 1,00,000 نصرانی عرب بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اس اطلاع پر مسلمانوں نے 2 رات مشورہ کیا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر آپ سے کمک طلب کریں یا جنگ میں کود پڑیں۔ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر انہیں گرما دیا کہ اب آپ لوگ جس بات سے کترا رہے ہیں یعنی شہادت، یہ وہی چیز ہے جس کی طلب میں ہم نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا: ہم تعداد اور قوت و کثرت کے بل پر نہیں لڑتے، بلکہ ہماری لڑائی اس دین کے بلبوتے پر ہے جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ ہمارے سامنے 2 خوبیاں ہیں، غلبہ یا شہادت۔ لوگوں نے کہا: واللہ ابن رواحہ سچ کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر موتا میں پڑاؤ ڈال دیا، پھر وہیں لشکر کو ترتیب دیا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اب کیا تھا، ایک خوفناک اور سنگین معرکہ شروع ہو گیا جو تاریخ انسانی کا عجیب ترین معرکہ تھا۔ 3000 جانباز 2,00,000 کے لشکر جرار کا مقابلہ کر رہے تھے اور دو بدو ڈٹے ہوئے تھے۔ ہتھیاروں سے لیس یہ بھاری بھرکم لشکر دن بھر حملے کرتا اور اپنے بہت سے بہادر گنوا بیٹھتا تھا، لیکن اس مختصر سی نفری کو پسپا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ مسلمانوں کا عالم پہلے حضرت زید بن حارثہ نے لیا، پھر وہ لڑتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گتھ گئے اور خلت شہادت سے مشرف ہو کر زمین پر آ رہے۔ ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے علم سنبھالا اور خوب ڈٹ کر جنگ کی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے، کونچیں کاٹ دیں اور وار پر وار کیے، یہاں تک کہ ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور بلند رکھا، یہاں تک کہ ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی ماندہ بازوؤں کی مدد سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور وہ فضا میں لہراتا رہا، یہاں تک کہ وہ نیزوں اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم کھا کر خلت شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ یہ سارے زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں آئے تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی۔ انہوں نے جھنڈا لیا، آگے بڑھے،
پھر اپنے معما نامی گھوڑے سے اتر کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت پر جھنڈا حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے تھام لیا تاکہ گرنے نہ پائے، اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ کسی آدمی پر اتفاق کر لیں۔ لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر اتفاق کر لیا، اور اس طرح جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کی طرف منتقل ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اتنی پرزور اور بے نظیر جنگ کی کہ ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینے میں اسی دن تینوں سپہ سالاروں کی شہادت کی خبر دی اور بتلایا کہ اب کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور انہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا۔ دن ختم ہوا تو دونوں فریق اپنے اپنے کیمپوں میں واپس چلے گئے۔ صبح ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کی ترتیب بدل دی، پیچھے کو آگے اور آگے کو پیچھے، دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں کر دیا۔ دشمن سمجھا مسلمانوں کے پاس کمک آ گئی ہے، اس پر رعب چھا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ہلکی سی جھڑپ کے بعد لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کیا، لیکن دشمن کو آگے بڑھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اسے خطرہ تھا کہ یہ کوئی چال نہ ہو۔ اس طرح مسلمان موتا کی طرف سمٹ آئے اور 7 دن تک دشمن سے جھڑپ کرتے رہے۔ پھر دونوں فریق رک گئے اور لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ رومیوں نے سمجھا کہ مسلسل کمک پہنچ رہی ہے، اور وہ چال چل کر رومیوں کو صحرا میں گھسیٹ لے جانا چاہتے ہیں، جہاں سے بچ نکلنا آسان نہیں۔ اس طرح اس جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ اس غزوے میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ دشمن خاصی تعداد میں مارے گئے، مگر ان کی تعداد معلوم نہ ہو سکی۔